بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاز میں سوار تھا، تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ جس جزیرے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا یہ معبود صانع یعنی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ خود دوسرے کا مصنوع ہے، یعنی دوسرے کا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے معبود وہ ہیں جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین میں اس کی داروگیر ہے، زندوں اور مردوں میں اسی کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا کہ اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ رسول کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیے کہ جس کام کو خدا نے انہیں بھیجا تھا وہ پورا کر چکے، تو انہیں واپس بلا لیا۔ اس نے کہا بھلا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کوئی نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ کہا میں جانتا نہیں، تم پڑھ کے سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورہ پڑھ کے سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو دین کے احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے تو وہ بولا بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائی ہیں سوتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سونے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا تو سوتا نہیں اور تم سوتے ہو۔ اس کی بات سن کے ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ القصہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا تو اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم عبدان پہنچے۔ میں نے یاروں سے کہا کہ ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درم جمع کیے، اس سے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم عجیب آدمی ہو، تم نے مجھے راستہ دکھایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں اس جزیرے میں اس بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اس وقت اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننا شروع ہو گیا اب وہ مجھے کس طرح ضائع کرے گا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کے خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کچھ حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ جس ذات پاک نے تمہیں جزیرے میں پہنچایا اسی نے میری ساری حاجتیں پوری کر دی۔ خواجہ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا۔ میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سبز باغ ہے، اس میں ایک قبہ ہے، ایک مکلف تخت بچھا ہے، اس پر ایک نہایت حسین اور نوعمر عورت جلوہ افروز ہے۔ کہتی ہے خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سفر آخرت کر چکا ہے۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ عورت اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھا۔
وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، بس ایک اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ صلی اللہ تعالی۔ دیکھو جی اللہ کے اوپر جان دینے والے لوگ کیسے، کہ اس کو اللہ پہ کتنا بھروسہ تھا، میرے اللہ نے دنیا سے بہتر میرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے۔